بھیا نہ بچ سکا اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو بازو کٹا کے شہ کا علمدار مر گیا اور 32 سال والا وفادار مر گیا عباس میرا ہوتا تو ہوتا نہ حادثہ اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو بادی گئی تھی کیسے رسن کیا بتاؤں میں ارے اماں کہو تو کھول کے بازو دکھاؤں میں بازار میں پھرایا گیا مجھ کو بے ردا اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو مجھ کو بہت رلایا میرے دل کو توڑ کر اماں میں معافی مانگتی ہوں ہاتھ جوڑ کر شے کو بچا نہ پائی یہی ہے میری خطا اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو بعد حسین مجھ پہ قیامت گزر گئی پالی سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی پھر پا سکی نہ سونے کو سینہ حسین کا اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو تنہا جیے گا سید سجاد کس طرح اور سب مر چکے ہیں ہوگا گھر آباد کس طرح اتنا ستم ہوا کہ مدینہ اجڑ گیا اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو زینب کے مرثیہ پہ عجب شور و شین تھا زاہد ہر ایک زبان پہ ہائے حسین تھا تربت پہ فاطمہ کی مسلسل تھا زلزلہ اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو فاتحہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم والا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات شاہ اللہم لن قتلت الحسین وابائہ وإدادہم ولادہم انصارہی واصحابہی اجمعین اللہم لن اول ظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعمین لذالک اللہم لن الإصابت التي جاہدت الحسین وشایت وبایت وطابت اللہ قتلہی اللہم ولعنہم جمیعا
یا مولاتی یا فاطمہ یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول یا سیدتنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا مولاتی یا فاطمۃ الزہراء اغثنی اللہم عجل لولیک الفرج صلوات شاۃ حضرات گرامی قدر، ارباب عزا، موالیان حیدر کرار، پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اس ذکر خیر کے صدقے میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار اس ذکر خیر کے صدقے میں جس کے دل میں جو بھی شرعی حاجت ہے اسے پورا فرما، مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو جس اعتبار سے بھی جو بھی بندہ مومن احتیاج رکھتا ہے، ضرورت رکھتا ہے، اس کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، علماء حقہ، شعراء حقہ کی حفاظت کے لیے، ذکر کی قبولیت کے لیے، ظالمین کی نست و نابودی کے لیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے باواز بلند نعرہ صلوات۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے بزرگان اور ہمارے یہاں کرم فرمازہ تشریف فرما ہیں، بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے موسم گرما ہے، شدت کی گرمی ہے، یہ سمجھ لیجئے جتنی تیز گرمی ہے اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا بیان رہے گا۔ صلوات صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے، پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہاں ماشاءاللہ علم و ادب سے تعلق رکھنے والے تشریف فرما ہیں اور سبھی حضرات یہاں تشریف فرما ہے۔ انتہائی اس اعتبار سے شرف اور سعادت حوصلہ ملتا ہے کہ نکتہ چینی کو شکایت نہ سمجھنا اے دل، نکتہ چینی کو شکایت نہ سمجھنا اے دل، ہیں یہی لوگ جو ٹھوکر سے بچا لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیہ کریمہ کے ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے آپ بچوں کو بتاتے ہیں، آپ ہی سے ہم سیکھتے ہیں، تھوڑی سی التماس کی جاتی ہے۔ بہت ماشاءاللہ مشخص حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور عزت عطا کرنے والے تشریف فرما ہیں، آپ سے التماس کی جاتی ہے کہ آپ ادھر بھی تشریف لے آئیں۔ آئیے آئیے، ہاں بھائی ادھر آ جائیں، ماشاءاللہ ادھر اللہم صلی علی محمد۔ مل جل کے باواز بلند نعرہ صلوات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام اللہ کے نزدیک ایک معتبر، ہماگیر اور لازوال نعمت کا نام ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو مکمل، جامع، ایک اصول اور دستور کا نام ہے جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر رہا ہے۔ نجات دارین اور فلاح کونین کا انحصار اگر کسی اصول پر قائم ہے تو اسے اسلام کہا جاتا ہے، اسے دین کہا جاتا ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے، سب نے اسی دین کی، اسی پیغام کی تبلیغ کی ہے اور اسی کے اصولوں کو اس طریقے سے پہنچایا، اس طریقے سے واضح کیا کہ پورا نظام حیات جو ہے وہ اس پر منحصر ہو گیا۔ جہاں جہاں اسلام کا پیغام پہنچا وہاں وہاں محبتوں کے گلدستے کھلنے لگے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جہاں جہاں اسلام کا پیغام پہنچا، اس لیے کہ امن و امان، صلح و آشتی اور تحفظ و سلامتی کے ایک مکمل نظام کو اسلام کہتے ہیں، جس کے دائرے میں آنے کے بعد اقوام عالم جو ہے اپنے آپ کو سکون کے دائرے میں محسوس کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ میرے مولا نے حلال مشکلات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اسلام جس کے منارے بلند ہیں، جس کے راستے واضح ہیں، جس کے چراغ روشن ہے، جو اس کی مدد لے کر حق گوئی سے کام لیتا ہے اس کے لیے سپر ہے، اس کے لیے مدد ہے۔ جو اب میرے مولا نے جو آگے کلمات ارشاد فرمائے، 6-7 کلمات ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا اسلام کی سچائی کیا ہے؟
کا وعدے کا نبھانا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہا اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ کہا احسان. اسلام کی زینت کیا ہے؟ کہا احسان. کہا اسلام کا غرض و غایت کیا ہے؟ کہا مطیع اور فرما بردار ہو جانا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اسلام کی شان اور اسلام کا معیار کیا ہے؟ کہا زبان کی سچائی. اس لیے کہ جو اس کی مدد لے کر راہ صراط اور راہ خدا میں نکلتا ہے اس کے لیے گواہ ہے. اس کے لیے گواہ ہے. جو اس سے کسب ضیاء کرتا ہے اس کے لیے نور ہے. جو سوچ وچار کرتا ہے اس کے لیے عقل و فہم ہے. جو غور و خوض سے کام لیتا ہے اس کے لیے روشن نشانی ہے. جو ارادہ کرتا ہے اس کے لیے بصیرت ہے. جو تصدیق کرتا ہے اس کے لیے نجات ہے. اس کے لیے نجات ہے. جو بھروسہ اعتماد کرتا ہے اس کے لیے یقین ہے. پھر آگے چلنے کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا, میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں جو اطاعت کرتا ہے اس کے لیے سکون اور راحت ہے. جو صبر سے کام لیتا ہے اس کے لیے سپر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس کے لیے سپر ہے. اسلام ہے امن و امان کا نام. اسلام ہے زیبائش کا نام. اسلام ہے سچائی کا نام. اسلام ہے احسان کا نام. اس لیے کہ پیغام الہیہ اور اسلام جو ہے وہ تمام تر کیفیتوں سے عزت عطا کرتے ہوئے اگر پیکر خلق میں آ جائے تو محمد کہلاتا ہے. پیکر حسن میں آ جائے تو حسن کہلاتا ہے. پیکر عصمت میں آ جائے تو فاطمہ کہلاتا ہے. پیکر محسن میں آ جائے تو حسن کہلاتا ہے. پیکر قدیم الاحسان میں آ جائے تو حسین کہلاتا ہے. پیکر عبادت میں آ جائے تو زین العابدین کہلاتا ہے. پیکر علم میں آ جائے تو محمد باقر کہلاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مل جل کے اچھا صاحبان علم و ادب تشریف فرمائے ہیں. دیکھیے اسلام کا تعلق ہے عمل سے. اسلام کا تعلق ہے سچائیوں سے. اس لیے کہ جو ہمارے پاس اسلام ہے اس کا اس اسلام سے یعنی جو رسول خدا کا اسلام ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا اسلام ہے خود ساختہ اسلام. جو ہمیں پسند آیا وہ ہم نے اسلام قرار دے دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور جو رسول عربی کا اسلام ہے اس کا ہم سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں. اس موقع پر صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے. ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا ایک عجیب و غریب جملہ ہے. دیکھیے شاید جملہ ایسا ہے حکیمانہ ماشاءاللہ فاضل حضرات تشریف لا رہے ہیں. ذرا سب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج جو پوری دنیا میں حالات ہیں, پوری دنیا کی جو کیفیتیں ہیں, پوری دنیا آپ بہتر جانتے ہیں, ہم سے بہتر جانتے ہیں. آپ ہی سے ہم سنتے سناتے رہتے ہیں اور سیکھتے رہتے ہیں. ڈاکٹر قلب صادق صاحب اس مقام پر ارشاد فرمایا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ آج پوری دنیا میں ہم مارے جا رہے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے. آج پوری دنیا میں ہم مارے جا رہے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے. آخرت میں مارے جائیں گے کہ مسلمان ہی نہیں تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آخرت میں اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم مسلمان. اب مجھے حوصلہ مل رہا ہے صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے. بھائی اسلام کیا ہے, حقیقت کیا ہے, دین کیا ہے, دستور کیا ہے, اصول کیا ہے, پیغام کیا ہے. بشر کی سرفرازی کا مجھے انعام کہتے ہیں. یہ ہے اسلام. بشر کی سرفرازی کا مجھے انعام کہتے ہیں. حقیقت میں خدا پاک کا پیغام کہتے ہیں. حقیقت میں خدا پاک کا پیغام کہتے ہیں. مجھے شاہوں کے محلوں میں نہ ڈھونڈو اے نظر والو, میں کرداروں میں ملتا ہوں, مجھے اسلام کہتے ہیں. صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد. اچھا اب ماشاءاللہ اتنے صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے, ہمارے بزرگ ہیں کہ ان کی ماشاءاللہ نگاہ التفات دائیں بائیں ہونے کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے نا. یعنی اس طریقے سے ماشاءاللہ صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے. میں شاید کوئی بات آپ کے گوش گزار کر لے جاؤں. عزاداری سنڈیلا ماشاءاللہ اظہار عباس جو ہیں پاس اظہار پوری امانت داری کے ساتھ
اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ اب صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے، پروردگار عالم نے اسلام کے لیے کیا کہا؟ یعنی صلح و آشتی، امن و امان، تحفظ اور سلامتی۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ مل جل کے بابا سے بلند نہ رہے صلوات ارشاد۔ دیکھیے مجلس تو ماشاءاللہ اپنے ٹائم پہ شروع ہو گئی ہے، اور آپ کی محبتوں کے صدقے میں کب ختم ہو جائے نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ بھائی اسلام کیا ہے؟ کہ امن و امان، جس کے حصار میں آنے کے بعد وہ پوچھنے والے نے میرے مولا حلال مشکلات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اسلام کا ظاہر کیا ہے؟ کہ درخشاں، کہ اسلام کا باطن کیا ہے؟ اسلام کا باطن کیا ہے؟ کہ مزید خوبصورتی۔ کہ مولا اس کا دامن کیا ہے؟ کہ جس میں امن و امان سمٹ کر آ جائے، جس کے دامن میں امن و امان سمٹ کر آ جائے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اچھا یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اسلام کہتے ہیں امن و امان کو، لیکن آج پوری دنیا میں اگر کوئی دہشت گرد یا کسی انسان کا تعارف ہوتا ہے اس اعتبار سے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہیں، یہ ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مسلک یہ ہے، ان کا راستہ یہ ہے۔ اب یہاں پر شاید میں اس اعتبار سے آپ کو گوش گزار نہیں کر سکتا جس اعتبار سے آپ کے گوش گزار کرنے کا حق بنتا ہے، لیکن پھر بھی صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے، پذیرائی فرمائی شاید علماء نے بیان کیا، معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم اگر عمل کے ساتھ ہو تو حکمت کہلاتا ہے۔ علم اگر عمل کے ساتھ ہو تو حکمت کہلاتا ہے، معراج کہلاتا ہے، طہارت کہلاتا ہے، پاکیزگی کہلاتا ہے، نبی کہلاتا ہے، امام کہلاتا ہے، معصوم کہلاتا ہے، فرشتہ کہلاتا ہے۔ علم اگر عمل کے ساتھ ہو تو حکمت کہلاتا ہے، اور اگر علم بغیر عمل کے ہو، اگر بغیر عمل کے ہیں تو وبال جان کہلائے گا، دہشت گردی کہلائے گا، فساد کہلائے گا، شیطنت کہلائے گا۔ تو بس یہی سمجھ لیجئے اسلام اگر اہل بیت کے ساتھ ہے تو حکمت ہے، عمل ہے، یقین ہے، معراج ہے، اور اگر اسلام اہل بیت سے دور ہے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کو اہل بیت سے لیا آج وہ عزت کی نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہیں، آج قابل احترام ہیں، اور جنہوں نے اسلام کو بغیر اہل بیت کے لیا، بغیر اہل بیت کے لیا، پکڑے کہیں بھی جائیں لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب میں شاید کوئی بات آپ کے گوش گزار کر لے جاؤں۔ پوری دنیا میں ایک ہاہاکار مچا ہوا ہے، بھائی یہ ہو کیا رہا ہے؟ بھائی دیکھیے ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں، تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن اسلام پر باقی رہ جائیں بہت بڑی بات ہے نا؟ تو اسلام کو بیان کرنا اور اسلام کو سننا اس لیے کہ ہماری فطرت ہے کہ ہم اسلام دوسرے کو سمجھاتے ہیں، خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی آج پوری دنیا میں ہاہاکار مچا ہوا ہے، دیکھتے نہیں آپ کیا حالات بنے ہوئے ہیں دنیا کے۔ انسان گھر سے نکلتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں شام کو صحیح سالم واپس آ جائے۔ یہ بزرگان تشریف فرمائے، کہا بھائی کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں جگہ جگہ بم بلاسٹ، جگہ جگہ خونریزیاں، اب تو ماشاءاللہ مذہب کے نام پہ تانڈو مچایا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں ذرا صلوات پہ ارشاد فرمائیں کہ بھائی اگر پوچھا جائے بھائی یہ کر کیا رہے ہو؟ کہا ہم اخلاق نبوی کو بچا رہے ہیں، ہم شریعت محمدی کو بچا رہے ہیں، ہم پیغام الہیہ کو بچا رہے ہیں۔
ہم جو ہیں وہ اصولوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم پیغام الہیہ کو بچا رہے ہیں۔ اس موقع پر آنے کے بعد خطیب اکبر جملہ کہا کرتے تھے، معاف کرنا، اسلام دوسرے کا گلا کاٹ کر نہیں بچایا جاتا، اسلام اپنا گلا کٹوا کر بچایا جاتا ہے۔ اسلام دوسرے کا گلا کاٹ کر نہیں بچایا جاتا، اسلام اپنا گلا کٹوا کر بچایا جاتا ہے۔ اسلام دوسرے کا خون بہا دینے کا نام نہیں ہے، اسلام اپنا خون بہا دینے کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صحیح بنے اسلام کی کیفیتیں پوچھنے والے نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ جو فطرت ہے کہ اللہ نے سب کو فطرت پر پیدا کیا، فطرت اللہ کی فطرت پر، یہ فطرت سے مراد کیا ہے؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا فطرت سے مراد ہے اسلام، فطرت سے مراد ہے اسلام۔ اب حدیث رسول ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جیسی آغوش ویسا بچہ ہو گیا، جیسی آغوش ویسا بچہ ہو گیا۔ سلام کیا کرو آغوش ابو طالب کو، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم دیکھ رہے ہیں آغوش کا نتیجہ، آغوش اچھی ہو تو سیستانی بنتا ہے، آغوش اچھی ہو تو حزب اللہ بنتا ہے، آغوش اچھی ہو تو خامنائی قرار پاتا ہے، آغوش اچھی ہو تو خمینی بنتا ہے، اور آغوش اگر غیر ہو تو کبھی سلمان رشدی بنتا ہے، کبھی دہشت گرد بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آ گئی تو آپ کو کوشش گزار کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے احساس گرمی کا ہمیں بھی ہے اور آپ سے زیادہ احساس ہے، بس یہ تو آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ تھوڑا سا نظر التفات ملتفت کر دیتے ہیں تو پسینہ خوشبو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں پر ایک جملہ ہے اہل سنت والجماعت کا عالم دین علامہ شبلی نعمانی فرمایا کرتے ہیں، یہ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ علی کے پاس جتنے بھی کمالات ہیں اس میں علی کا کوئی خاصہ نہیں ہے، یہ کمال ہے آغوش رسول کا۔ جس اعتبار سے بھی ماشاءاللہ سننے والے یہاں تشریف فرما، علی کے پاس جتنے بھی کمالات ہیں یہ علی کے ذاتی نہیں ہیں بلکہ یہ کمال ہے آغوش رسول کا۔ علی نے فتح خیبر کیا، رسول کا کمال۔ علی نے علم کے سرچشمے جاری کر دیے، آغوش رسول کا کمال۔ علی نے تمام تر جنگیں جو ہیں وہ فتح و ظفر سے واضح کر دی، کا آغوش رسول کا کمال ہے۔ تو ہمارے علماء نے بیان کیا بھائی مانا جتنا بھی کمال ہے علی کے پاس یہ علی کا ذاتی نہیں ہے بلکہ آغوش رسول کا کمال ہے۔ تو ذرا یہ بتاؤ کہ یہ رسول کے پاس کمالات آئے کہاں سے؟ سلامات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لبیک یا حسین، 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 حیدری، اللہم صلی علی محمد۔ یہ کمالات آئے کہاں سے؟ دیکھیے آپ کے سامنے یہ 3 سوئیاں بالکل رک گئی ہیں، ہے نا؟ علماء کے اشارے ہیں اس بات پہ۔ دیکھیے آپ جس اعتبار سے بھی، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کہا مطیع اور فرما بردار ہو جانے والے کو، جس سے مطیع اور فرما بردار ہو جائے، یعنی خود سپردگی کو اسلام کہا جاتا ہے، یعنی دین کی راہ میں اپنے آپ کو سمرپت کر دینا۔ دین کی راہ میں اپنے آپ کو، اب سمجھ میں آیا کہ خواجہ معین الدین چشتی نے کیوں کہا دین است حسین دی پناہ است حسین، یعنی جو حسین کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے وہی مسلمان کہلاتا ہے، وہی امن و امان کی علامت کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے اب آپ ماشاءاللہ اب دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے بکھر کر پڑھے، لیکن آپ بکھرنے ہی نہیں دیتے، ایسا سمٹ کے۔ اب اسلام
اگر مسجد نبوی میں ہو، اہل سنڈیلا تشریف فرما ہے، برابر یہ جمعے بلا لیتے ہیں، یہ قمر صاحب کے صدقے میں سال میں ایک موقع آتا ہے جب سنڈیلے والوں کو ہم بلاتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ایک موقع آتا ہے تو صاحب دیکھیں کہ پورا سنڈیلا سمٹ کر ماشاءاللہ قمر صاحب کو جو ہے مزید ذوق فشانی عطا کرتا ہے۔ نامہ بر ان کا میں غلام نہیں، ہاں اب صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے، نامہ بر علم و ادب سے تعلق رکھنے والے تشریف فرما، اس لیے قمر صاحب کا شعر، قمر جلالی صاحب کا یاد آ گیا، نامہ بر ان کا میں غلام نہیں، جا کے کہہ دے قمر نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نامہ بر ان کا میں غلام نہیں، نامہ بر ان کا میں غلام نہیں، جا کے کہہ دے قمر نہیں۔ اسلام اگر مسجد نبوی میں ہو تو محمد کہلاتا ہے، اسلام اگر مسجد نبوی میں ہو تو محمد کہلاتا ہے، اسلام اگر رسول کی حویلی میں ہو تو فاطمہ کہلاتا ہے، اسلام اگر منبر کوفہ پر ہو تو علی کہلاتا ہے، اسلام اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے دشمن کو سلطنت دے دے تو حسن کہلاتا ہے، اور اگر دی ہوئی سلطنت واپس لے کر قیامت تک دھڑکتے ہوئے دلوں کی سلطنت میں سکہ راج الوقت کی طرح رواں دواں ہو جائے تو حسین کہلاتا ہے، حسین کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ لاکھ انسان، اللہم صلی علی محمد، لاکھ انسان دعوی اسلام کرتا رہیں، اسلام اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک معرفت اہل بیت علیہ السلام انسان لاکھ دعوے کرتا رہے قرآن سے وابستہ ہونے کے لیے، لیکن قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اہل بیت علیہ السلام سمجھ میں نہ آ جائیں۔ صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہیں، اس لیے کہ قرآن کچھ نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں بولی جانے والی زبان کو قرآن کہتے ہیں۔ اسلام کچھ نہیں ہے، افعال آل محمد کو اسلام کہا جاتا ہے، شریعت محمدی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں حوصلہ ملتا ہے۔ صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے، ورنہ صرف دعوے رہ گئے، حوصلہ تو ختم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر ایک چیز کا نام ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک لقب ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے محترم ماشاءاللہ درد صاحب بیٹھے ہیں، دیکھیے نام درد نہیں ہے نا، یہ تو شاعری نے درد بنا دیا ہے نا۔ دیکھیں آپ تشریف فرما ہے، جیسے غالب، اسد اللہ، اور نہ جانے کتنے شعراء ہیں ماشاءاللہ، جیسے میر انیس صلی اللہ مقامہ، سبحان اللہ، انیس، میر انیس، پہلے تخلص رکھا، لقب رکھا حزین، منع کیا ہے گھر والوں نے کہ نہیں انیس ہی بہتر ہے نا۔ اب ایک شعر میں سناتا ہوں، علی کے نام سے جنگل میں شیر کانپتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی مصرے اس لیے گوش گزار ہو جاتے ہیں، اسی قسم کے ہم نے ایک دو جگہ مصرے پڑھے صاحبان علم، دیکھو سن، تو ایک ہمارا دوست کہتا ہے کہ احمد کیا ہر جگہ یہ مصرے پڑھتے ہو، ہر انسان کو سناتے ہو؟ کہ نہیں، جہاں سننے والے ہوتے سارے مصرے سب جگہ، اس لیے کہ ہم نے انہیں ایک شعر سنایا جو آج دور حاضر میں ہم لوگوں کی کیفیت ہے، علامہ جمیل مظہری اللہ مقامہ کا، جہاں تک آواز جا رہی ہے، باقدر پیمانہ تخیل سرور ہے ہر دل میں خودی کا۔ ہر انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، نہ ہوتے ہوئے بھی بس یہ سمجھ رہا ہے میں اس میں نے کھا کے رکھ دیا ہے انسان کو، ہے نا۔ اس کے علاوہ انسان سمجھ ہی نہیں رہا ہے، کچھ جان ہی نہیں رہا ہے، بس کیا ہے۔ اب علامہ جمیل مظہری فرماتے ہیں، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہے ہر دل میں خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ اب میر انیس صلی اللہ مقامہ نے بات مجھے کچھ اور بیان کرنی ہے جو مربوط ہے موضوع سے، لیکن یہ مصر ذہن نشین ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں لفظوں کا انتخاب، علی کے نام سے جنگل میں شیر کانپتے ہیں، علی کے نام سے
جنگل میں شیر کانپتے ہیں، جگر نہنگ کا پانی میں آب رہتا ہے۔ دیکھیں پانی میں آپ دیکھا ہے کبھی؟ پانی میں کبھی؟ ارے اگر آپ زبان اور لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو پانی، آب ہے نا، دیکھیں لیکن انہوں نے کیا کہا ہے؟ اب تشریح میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، علی کے نام سے جنگل میں شیر کانپتے ہیں، جگر نہنگ کا یعنی گھڑیال کا پانی میں پتا پانی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب یعنی مثال کے طور پر درد صاحب تشریف فرما ہے، درد تخلص ہے شاعری کے اعتبار سے، نام دوسرا ہے، اسد اللہ نام ہے، غالب یعنی نام کچھ ہوتا ہے، لقب کچھ ہوتا ہے، تو نام شریعت محمدی کا ہے اسلام۔ شریعت محمدی کو کہا جاتا ہے اسلام، لقب کو کہا جاتا ہے حسین، لقب کو کہا جاتا ہے حسین۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے، اس مسئلے پہ سوچنا کیسا کہاں کی بحث، یہ فیصلہ ہے فکر شاہ مشرقین کا۔ اس مسئلے پہ سوچنا کیسا کہاں کی بحث، یہ فیصلہ ہے فکر شاہ مشرقین کا۔ اسلام پر ہے ناز تو تاریخ پڑھ کے دیکھ، اسلام اصل میں ہے تخلص حسین کا۔ اسلام یا علی اللہم صلی اللہ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ اسلام اصل میں، ثاقب بھائی کتنا ٹائم ہو گیا آپ بتائیں؟ اصل میں ہماری گھڑی ہو گئی بند آپ کو دیکھ کر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں ماشاءاللہ صادق بھائی یہاں تشریف فرما ہے، پوری امانت داری کے ساتھ انہوں نے اپنا پورا حق ادا کیا ہے۔ ہم سے زیادہ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ہم سے کہنا ہے 25 منٹ ہو چکے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مل جل کے صلوات ارشاد فرمائیں۔ اسلام وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس ہے۔ اسلام کا شریعت محمدی اور یہ تمام تر حقیقتیں، اس لیے کہ اسلام تعلیمات اہل بیت علیہ السلام یہ کبھی کہتی ہی نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو تبلیغ کریں۔ اسلام کہتا ہے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ اسلام کہتا ہے دوسرے کو کہنے سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو، اس لیے کہ جہاں خود اصلاح ہوتی ہے وہاں امن و امان ہوتا ہے، وہاں تہذیب وجود میں آتی ہیں، اور علم کا تعلق ہے اسلام سے، اسلام کا تعلق ہے علم سے۔ صاحبان علم و ادب تشریف فرما ہے، میرے نگاہوں میں بالکل وقت کی وسعتیں اور تمام تر کیفیتیں گرمی کے باوجود پیش نظر ہیں، بس آپ کی محبتیں ہیں، اس لیے کہ جب تک ہمارے پاس علم ہے تب تک اسلام ہے، جب تک علم ہے تب تک تہذیبیں ہیں، جب تک علم ہے تب تک پاکیزگی ہے، جب تک علم ہے تب تک معراج ہے، جب تک علم ہے تب تک حقوق ہیں۔ اس لیے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں من کی باتیں نہیں ہوتی، کام کی باتیں ہوتی ہیں۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں من کی باتیں نہیں، کام کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو لو لگاؤ نوجوانوں، صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم مولا کے عزادار ہیں، جب تک آپ کا عمل آپ کے وجود کی گواہی نہ دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ اگر ہم محبت اہل بیت علیہ السلام کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہماری زبان پاک ہونی چاہیے۔ اگر ہم اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمارا دل پاک ہونا چاہیے۔ اگر ہم اسلام سے وابستہ ہیں تو پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، دیکھے اور سمجھ جائے کہ ہاں یہ کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تاریخ ہے آپ برابر سنتے رہتے ہیں، اہل سنڈیلا اور تعلقان اہل سنڈیلا سے بڑی معذرت کے ساتھ سیرت آقا حسین علیہ السلام میں یہ حقیقت پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد کہ ایک وفد گروہ مسجد کی طرف جا رہا تھا اور ادھر سے آقا حسین علیہ السلام، دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ آقا حسین علیہ السلام کی مجلس کے صدقے میں ماحول چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ ماحول نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں،
دور حاضر کے اعتبار سے ہلکی ہلکی چھینٹوں میں گرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہلکی ہلکی چھینٹوں میں، تو ماحول چاہے کیسا بھی ہو، لیکن آقا حسین علیہ السلام نے اور ذکر نے اتنی خنکی تو عطا کی ہے نا۔ اب ہمارے یہاں قبلہ و کعبہ ہمارے بزرگ احسن صاحب زید پوری تشریف فرما ہیں، التماس کی جاتی ہے کہ آپ ادھر تشریف لے آئیں احسن بھائی، بعد میں بات نکلتی چلی جا رہی ہے، مشکل سے 10 منٹ بھی انشاءاللہ یہ تمام تر کیفیتیں مزید آپ کو عزت عطا فرمائیں گی۔ مل جل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ہماری زبان پاک ہونی چاہیے، ہمارا دل پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ جہاں پر اندھیارا ہوتا ہے وہاں روشنی نہیں ہوتی، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیارا نہیں ہوتا، جس دل میں علی رہتے ہیں اس میں بغض نہیں ہوتا، اور جس میں بغض ہوتا ہے وہاں علی نہیں ہوتے، اس لیے کہ اسلام میں کا نام نہیں ہے، اسلام میں کا نام نہیں ہے، اسلام یہ نہیں جیسا میں چاہتا ہوں وہ اسلام ہے، اسلام ہے آپ کا نام، اسلام ہے تہذیب کا نام ہے، اسلام ہے اخلاق کا نام۔ چلے جا رہے تھے اور یہ جتنی بھی چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اس میں علماء کا بہت بڑا دخل ہے، طیب و طاہر۔ میرے نوجوان ہم سے بہتر جانتے ہیں، یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ حوصلہ عطا کرتے ہیں، آپ کا ربط اللہ سے جیسا رہے گا اللہ ویسے عطا فرمائے گا۔ سامنے کی مثال ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، شاید آپ ہم سے بہتر اس کی تشریح کر لے جائیں، موبائل کا زمانہ ہے، اللہ اکبر موبائل، سبحان اللہ، ہاں کیا کہنے، دیکھ لیجئے آپ یہ جو ہماری آج تہذیبیں تنزلی کی طرف جا رہی ہیں نا، اس میں ظاہری علم کا بہت بڑا دخل ہے۔ سامنے کی جیسا آپ اللہ سے اور اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ رکھیں گے، وابستگی کریں گے، ویسا ہی ادھر سے، جیسے مثال کے طور پر موبائل، اگر آپ کرکٹ کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں تو کرکٹ کی نیوز دیکھ لیجئے آپ، اس کے بعد وہی آنے لگے گی۔ اگر آپ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں تو سیاست کی خبریں آنے لگیں گی، اگر آپ فساد سے تعلق رکھتے ہیں تو وہی چیزیں آنے لگیں گی، اگر آپ تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں تو تہذیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں آتی رہیں گی، بس وہی ربط ہے اللہ سے اور مولا سے، جیسا ربط پیدا کرو گے ویسی فضیلتیں ملتی رہیں گی۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد، جیسا ربط رکھو گے۔ دنیا مکار ہے، مکار، دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ، یہ سر سہلاتی ہے اور مغز کھا جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، شاید ہاں یہ سمجھ لیجئے ایک ایک جملے میں پوری حقیقتیں ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ جو ہیں وہ صرف سر ہلاتے رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ دنیا بہت مکار ہیں، یہ مایوسی کا چہرہ بنانے کے بعد باتیں سنتی ہے، گھر کی باتیں جاننے کی کوشش کرتی ہے، اور جیسے ہی آپ سے الگ ہوتی ہے ہنس ہنس کر آپ کے گھر کی باتیں اڑائے گی۔ ہر ایک کو اپنا خیر خانہ سمجھا کرو، اس لیے کہ جو جتنا بڑا فسادی ہوتا ہے اتنا ہی دائیں بائیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ ہر ایک کو خیر خانہ سمجھا کر چلے جا رہے تھے۔ اب یہ نہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ آئے ہیں تو ہم جو ہیں اور آپ چہک کے داد دے رہے ہیں تو ہم بھی ممبر پر پھیل جائیں، ہے نا؟ حالانکہ آپ ہی کی باتیں ہیں۔ اب سنیے، علم و ادب سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھیے سنڈیلا ہوا یا آس پاس کی جتنی بھی جگہ ہیں نا، یہ اگر آپ دیکھیں علماء، آپ کیا دیکھیں، آپ ہی نے بتایا ہے، اگر آپ کتابیں ماشاءاللہ جیسا کہ بچوں کو بتاتے ہیں تو یہ خطے کے اعتبار سے اور مسافت کے اعتبار سے دور نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ لکھنؤ کے محلے ہیں، یہ لکھنؤ کے محلے۔ اب ایک عالم دین کی بات آ گئی، سنیے، اللہ اکبر، علامہ اظہر حسن زیدی اعلی اللہ مقامہ، ان سے ایک دو تین جملے، ان کی بہت ایسی ایک ایک جملے میں سمٹی ہوئی پوری حقیقتیں ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، ان سے کہا کہ بغیر علی کے اسلام کیسا ہے، بغیر علی کے عبادتیں کیسی ہیں، کا اسٹینڈ پر کھڑی کرنے کے بعد سائیکل چلانا۔ علی کے بغیر عبادت کیسی ہے، صحیح کیسی ہے، وہ کا اسٹینڈ پر کھڑی کرنے کے بعد کیا بات ہے، زندگی گزر جائے گی، آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔
اب ان سے پوچھا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ علامہ داڑھی کیسی ہونی چاہیے، ہے نا؟ اور ہمارے مجتہدین علماء کے فتوے ہیں، جیسے ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے بھی کہا ماشاءاللہ اسی تہذیب کے سفیر و نمائندہ، کہ یاد رکھیے گا اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں داڑھی ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ جہاں جہاں حضرات مجھے دیکھ رہے ہو، جہاں تک آواز جا رہی ہے، علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ سے پوچھا کہ علامہ داڑھی کیسی ہونی چاہیے، علامہ داڑھی کیسی ہونی چاہیے، تو علامہ نے کہا نہ اس طرح نہ اس طرح۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہ اس طرح کہ لوگ گھبرا جائیں دیکھ کے، اور نہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب چلے جا رہا تھا وفد گروہ مسجد کی طرف، آقا حسین علیہ السلام آ رہے تھے، اس گروہ نے وفد نے سلام کیا، اے فرزند رسول آپ پر ہمارا سلام۔ میرے مولا نے کہا کون ہو تم، کون ہو تم؟ میرے مولا نے جیسے ہی ارشاد فرمایا کون ہو تم، تو یہ گروہ وفد کہتا ہے مولا ہم آپ کے شیعہ، مولا ہم آپ کے شیعہ۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا مجھے کیا ہو گیا کہ میں تو تم میں ایک بھی علامت شیعہ نہیں پا رہا ہوں، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم میں ایک بھی علامت شیعہ نہیں پا رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا شیعہ کہنے سے نہیں پہچانا جاتا، علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، حقیقتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد۔ میرے نوجوان بھائی، بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک دور۔ انا سے باہر آؤ، میں سے باہر آؤ، صرف اپنی ہی زندگی میں کھو کر نہ رہ جاؤ، اس لیے کہ اسلام میں کا نام نہیں ہے، اسلام ہے آپ کا نام۔ اسلام صرف اور صرف اپنے میں کھو جانے کا نام نہیں ہے، اسلام ہے کھوئے ہوئے کو حر بنا دینے کا نام۔ اسلام ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، ایک دوسرے کی احوال پرسی کرتے رہو، ایک دوسرے سے وابستہ رہو، ایک دوسرے کی حقیقتوں سے واقف رہو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ جو یہاں مدد کرتا ہے اللہ اس کی وہاں مدد کرتا ہے۔ اور صرف کسی کی زبان پر نہ جاؤ، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، یہ تو گھر سے ایسے نکلتے ہیں کہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں، سر جھکا کے جاتے ہیں، سر جھکا کر آ جاتے ہیں۔ جو سر جھکا کے نکلے، سر جھکا کر آ جائے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ معاشرے کی نگاہوں میں مومن ہوگا، اسلام کی نگاہوں میں مومن نہیں ہوتا۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد۔ اگر اللہ نے دل دیا ہے تو اس میں دھڑکنیں ہونی چاہیے، اگر اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ ہاں کیا ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب۔ جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک آپ کی حرمت باقی رہے، وہاں تک جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیے۔ معاشرے میں جو برائیاں عام ہو رہی ہیں نا، یہ جو برائیاں عام ہو رہی ہیں، اس کی واحد وجہ ہے ہم سے کیا مطلب۔ مطلب آپ سے نہیں ہوگا تو کیا جانوروں سے ہوگا؟ اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے، بڑا مشہور و معروف علماء، یہ ہمارے بزرگان تشریف فرما ہے، کشتی میں سوار تھے، لوگ چلے جا رہے تھے، ایک شرارتی قسم کا بچہ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، سوراخ کرنے لگا، سوراخ کرنے لگا۔ بزرگ اٹھے، دانش و بینش افراد اٹھے، اور اٹھنے کے بعد بچے کے قریب آتے ہیں، شرارتی بچے کے قریب، اور آنے کے بعد کہا کیا کر رہے ہو؟ تو بچہ کہتا ہے آپ سے کیا مطلب، میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سوراخ کر رہا ہوں، آپ سے کیا مطلب؟ بزرگوں نے کہا پانی یہیں سے داخل ہوگا، اور کشتی میں بھرنے کے بعد کشتی یہیں پر ڈوب جائے گی، تو اگر کہیں برائی عام ہو رہی ہے تو ہم سے کیا مطلب نہیں، برائی وہیں سے پیدا ہوگی، لپیٹے میں آپ بھی آئیں گے، فساد میں آپ بھی آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ نہیں ہم سے کیا مطلب، جہاں تک ہو سکتا ہے
اور حسین اہل بیت علیہ السلام تو ایسے کریم ہیں، ایسے کریم۔ ایک مجلس کے توسل سے حدیث گوش گزار کروں، اگر آپ مجلس و کام کر رہے ہیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام کا انعقاد کر رہے ہیں، آپ کی نیت خالص ہے، آپ خالصتاً لوجہ اللہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں، بغیر کسی تصنع، بغیر کسی بناوٹ، بغیر کسی دکھاوے کے، اور اگر آ کر کوئی آپ کو نازیبا کلمات کہتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے میں اسے اتنی عزت عطا کروں گا کہ آخرت میں آنے کے بعد اس کے قرب و جوار میں رہنے والے دریافت کریں گے کون سا فعل انجام دیتے تھے۔ نوجوانوں، اس ذکر کی حفاظت کرو، یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ کوئی سالانہ فنکشن نہیں ہے کہ فلاں کے یہاں مجلس ہوتی ہے تو چلو، فلاں کے یہاں نظر مولا کا اہتمام ہوتا ہے تو چلو، فلاں ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے، فلاں نہیں آتے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اس کا نام ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے۔ سینے سے لگاؤ، معاشرے میں حسن پیدا کرو، زبانوں میں سچائیاں لاؤ، دلوں میں سچائیاں پیدا کرو، دلوں میں سچائیاں پیدا کرو۔ تبلیغ سامنے والے کو نہ کرو، تبلیغ اپنے نفس کو کرو۔ تزکیہ نفس دوسرے انسان کا نہ کرو، تزکیہ نفس اپنے نفس کا کرو۔ بشر کی سرفرازی کا مجھے انعام کہتے ہیں، حقیقت میں خدا پاک کا پیغام کہتے ہیں۔ مربوط ہوتی ہے بات میں سے، آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ آصف جلال صاحب نے کہا کہ عدل کب کہتا ہے آصف پھول لے اور خار دے، آدمیت پر ہے واجب پیار لے اور پیار دے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بہت آسان ہے، بات تو جب ہے کہ خوشبو آپ کا کردار دے۔ جو جتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، جو جتنے بڑے منصب پر فائز ہے، اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے، معاشرے میں حسن پیدا کرے۔ دنیا پرستی غالب ہو گئی تو دنیا وقت بہت 2-4 منٹ مجھے یقین ہے اور کہ اضافہ ہو گیا ہے، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ غدیر کے بعد اور واقعہ کربلا کے بعد کیا اب بھی کچھ بچتا ہے کہ ہم شک و شبہ کریں؟ واقعہ کربلا کے بعد اب بھی کوئی ایسا پہلو خالی ہے کہ ہم سوچیں کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، ہم بنام ذکر حسین ایسا نہیں ایسا کریں، یوں نہیں یوں کریں؟ آقا حسین کا نام آتے ہی رونے کا دل نہیں چاہتا، مر جانے کا دل چاہتا ہے۔ آقا حسین جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بچے شہید کر دیے، اولاد سے بڑی نعمت نہیں ہے کائنات میں انسان کے لیے۔ مجلس ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، ہر چاہنے والے کا دل روتا ہے، ہر چاہنے والے کا دل جو ہے وہ پگھلنے لگتا ہے۔ لیکن میرے مولا نے ارشاد فرمایا، میرے لال حسین کی شہادت کے بعد سے مومنین کے دلوں میں ایسی آگ لگی ہوئی ہے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور اولاد کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے، لیکن ذرا حسین کے دل سے پوچھو، علی اکبر کے سینے پر برچھی کی علی ماری، اس کا ایک بچہ 6 مہینے کا بچہ، ہم معاشرے کو یہی تو بتاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جنگ نہیں ہوئی ہے، کربلا کے میدان میں ظلم ہوا ہے، ظلم۔ 6 مہینے کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کی ڈیوڑی پر آنے کے بعد کوئی دستک دیتا ہے اور کہتا ہے میرا بچہ پیاسا ہے اسے پانی پلا دو، تو آپ پوچھیں گے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور وہ بھی 6 مہینے کا بچہ، کتنا پانی چاہیے؟ 1 2 4 5 بوندے؟ لیکن افسوس اس کا باپ پانی مانگ رہا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ گوشت سے الگ ہو رہی ہیں، اس کے ہونٹ پپڑا چکے ہیں، اس کی زبان ایٹھی جا رہی ہے، دیکھتے نہیں یہ کس طریقے سے تڑپ رہا ہے، اسے قطرہ یاد ہے۔ ظالمین کہتے ہیں حسین اگر پوری دنیا بھی پانی ہو جائے تب بھی ہم آپ کے لال کو ایک قطرہ آب نہیں دیں گے۔ حسین نے جلتی ہوئی زمین پر علی اصغر کو لٹا دیا، میرے لال، میرے لال، میرے لال۔
اور کہتے ہیں فوج عادہ سے اگر تمہاری نگاہوں میں سزاوار ہوں خطاوار ہوں یا یہ سمجھتے ہو کہ حسین بچے کے بہانے سے پانی پی لے گا تو میں اسے جلتی ہوئی زمین پر لٹائی دیتا ہوں، لیکن عزادارو قیامت ہو گیا۔ فوج عادہ منہ پھیر پھیر کر رونے لگی، ارے وہ زمین کہ اگر دانہ بھی گر جائے تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ آقا حسین نے بڑھ کر علی اصغر کو آغوش میں اٹھایا۔ عزادارو ایک آواز بلند ہوتی ہے، اینا اینا حرملا اقتا کلام الحسین۔ حرملا ملوم صفِ عادہ سے آگے آتا ہے، چلہ کمان میں اس تیر کو جوڑتا ہے کہ جس سے جانور نہر کیے جاتے ہیں، جس سے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا پوری طاقت و توانائی کے ساتھ گلو علی اصغر کا نشانہ لگاتا ہے۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ علماء بیان کرتے ہیں علی اصغر نے حسرت و یاس سے خیمے کی طرف دیکھا، ایک جملہ کہا، اماں معاف کر دینا، تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا، میں اپنے بابا کی حفاظت نہیں کر پایا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ کی اولادیں سلامت رہیں، آپ کی آغوش آباد رہیں۔ عزادارو کربلا کے میدان میں واحد علی اصغر وہ شہید ہیں کہ جسے ذبح بھی کیا گیا، جسے نہر بھی کیا گیا، جسے قتل بھی کیا گیا۔ عزادارو حسین مارے گئے، حسین شہید ہو گئے، حسین کو قتل کر دیا گیا۔ شام غریب آتی ہے، عزادارو خیموں کو نظر آتش کر دیا گیا، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں۔ قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی۔ عزادارو اسی اسنا میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، شہید 72 ہوئے، سر 71 ہیں، 72واں سر کہاں ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اس سر کو لے کر کیا کرے گا جسے حسین اپنی زندگی میں سپرد خاک کر چکے ہیں، لیکن ملعون عمر سعد کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے 72واں سر بھی چاہیے۔ عزادارو قیامت ہو گئی۔ صاحبان اولاد یہاں تشریف فرما ہے، ایک ملعون گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، نیزہ ہاتھ میں لیتا ہے۔ اس منظر کو جیسے ہی فضا نے دیکھا، سینے پر ہاتھ مار کر کہا، زینب قیامت ہو گئی، زینب قیامت ہو گئی۔ شہزادی نے یہ جملہ سنا اور سننے کے بعد کیا کہا؟ زینب قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی۔ میری شہزادی نے ایک جملہ کہا، اماں اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی، میرا حسین مارا گیا۔ اماں اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی، میرا علی اکبر مارا گیا۔ اماں اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی، میرا عباس مارا گیا۔ اماں اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی، ہماری ردائیں چھین لی گئی، میرا بھرا گھر اجڑ گیا۔ کہ شہزادی ایک ملعون ہے جو اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ہیں، علی اصغر کے لاشے کو تلاش کر رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا بیویاں یہ منظر دیکھ رہی تھی، جہاں کہیں بھی نرم زمین دیکھتا تھا ملعون نیزے کو مارتا تھا۔ عزادارو ایک ایسا مقام آیا کہ نرم زمین دیکھی، ملعون نے نیزہ مارا، علی اصغر کا لاشا، علی اصغر کا لاشا برچھی کی یعنی میں الجھ کر باہر آ گیا۔ عزادارو ماں منظر دیکھ رہی ہے، ملعون نے اپنے گھٹنے کو علی اصغر کے سینے پر رکھا۔ عزادارو سر و تن میں جدائی پیدا کی۔ ایک ماں نے یہ منظر دیکھا، تڑپ کر کہا، میرے لال علی اصغر معاف کر دینا، تیری ماں بہت مجبور ہے کہ تیری حفاظت نہیں کر سکتی۔ ہائے علی اصغر کو ذبح بھی کیا گیا، نہر بھی کیا گیا، قتل بھی کیا گیا۔ عزادارو قیامت ہو گئی، بیویوں کو اسیر کر لیا گیا۔ بس ایک جملہ اور ختم دعا۔ عزادارو بیویوں کو اسیر کر لیا گیا اور اس جگہ سے گزارا جا رہا ہے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں اون محمد کے لاشیں، کہیں عباس کے بازو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا روایت بتاتی ہر باب مقاتل تحریر فرماتے ہیں، جیسے ہی قافلہ شہداء کے درمیان سے گزارا گیا، ایک مرتبہ میری شہزادی نے حسین کے لاشے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، آنتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اتنا کہنے کے بعد میری شہزادی نے مدینے کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہا، نانا
آپ کے جنازے پر ملائکہ سماوات نے نماز جنازہ پڑھی، لیکن یہ آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر نانا غضب ہو گیا، لباس بھی لے گئے۔ یا رسول اللہ خوب صلہ عطا کیا، یہ آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا جلتی ہوئی خاک پر آرام کر رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ میرے معبود ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ بہت سے مومنین مومنات مولا کے زدار پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، علیل ہیں، بہت تنگ دست ہیں، میرے معبود ان کی تنگ دستی کو خوشحالی میں تبدیل کر، جو بیمار ہونے صحت و سلامتی۔ شہزادہ علی اصغر باب الحوائج علیہ السلام کے صدقے میں جن کی گودیاں نعمت اولاد سے محروم ہیں، انہیں اولاد نرینہ و صالحہ میرے معبود ان عبادتوں کے صدقے میں ہماری توفیقات میں اضافہ۔ میرے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ نونہالان قوم کو حوصلہ ان محمد علیہ السلام عطا فرما، نوجوانوں کو جگر علی بری، ماں اور بہنوں کو حیا و عفائی نصیب۔ میرے معبود ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر عطا فرما، علماء حقہ شورائے حقہ کی حفاظت فرما۔ ان عبادتوں کے صدقے میں ہماری توفیقات میں اضافہ، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ مختصر سی عبادتیں انہیں قبول فرما، ان کا بہتر سے بہتر عوض اور بدل عطا فرما۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فجر شریف ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما۔ جہاں کہیں بھی یہ مجلس آقا حسین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان گھروں کو آباد، اہل خانہ کی حفاظت فرما، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا مولاتی یا فاطمہ یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہۃ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا مولاتی یا فاطمہ الزہراء غثنی یا بتراب یا علی یا صد اللہ یا بتراب یا علی یا صد اللہ یا بتراب یا علی یا صد اللہ یا کاشف الکرب مجن حسین علیہ السلام شف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصرت ولا تسوءنی فی نفسی ولا فی احد من احبتی یا بتراب یا علی یا صد اللہ یا بتراب یا علی یا صد اللہ یا بتراب یا علی یا صد اللہ یا کاشف الکرب مجن حسین علیہ السلام شف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام الہی بحق فاطمہ الزہراء وابیہا وبالہا وبنیہا آغثنی۔ حضرات آپ سے التماس کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شہیدان کربلا و سرائے کربلا خاص طور سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ فرما۔